أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا مقدس اور معلّہ کلمات اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام خالق کائنات رب ارض و سماوات اللہ ملک العلام کے لیے اللہ رب العالمین ہی پوری کائنات کا اکیلا ہی خالق و مالک داتا و دستگیر حاجت روا مشکل کشا ہے۔ انگن درود و سلام امام الہدیٰ سید ولد آدم محسن انسانیت رہبر شریعت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جن کو اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے لیے رشد و ہدایت کا امام بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پہلی شرط قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی لازمی ہے۔ اطاعت اور محبت دونوں لازم ملزوم ہیں، اور اطاعت بھی وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا ہے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے۔ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، وہ اطاعت بھی نہیں کرے گا، اور صرف محبت کرتا رہے اور اطاعت نہ کرے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین کو ایسی محبت قبول نہیں ہے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج کا ہمارا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بحیثیت آرمی چیف، بحیثیت سپہ سالار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے خطبات جمعہ کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مکمل زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو ہمیں اچھا لگے ہم وہ لے لیں، اور جو ہمیں اچھا نہ لگے، ہماری طبیعت کو نہ بھائے، ہم وہ چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر ایمان رکھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کا آخری نبی مانتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، آپ سے اطاعت کا دعوے دار ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو پر نظر رکھنی ہے، اور تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پر عمل کرنا ہے، ان کے مطابق اپنی سیرت ڈھالنی ہے۔ کافر لوگ اسلام کا ایک نقشہ یہ پیش کرتے ہیں دنیا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دہشت گردوں کے سرغنہ ہیں، اور یہ عالمی سطح بھی آج سے نہیں، کافی عرصے سے اس میں یہودی بھی ملوث ہیں اور اس میں عیسائی بھی ملوث ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلط قسم کے خاکے شائع کر کے دنیا کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی دہشت گردی ہے اس کے پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ حالانکہ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جس کو ہر لحاظ سے جھٹلایا جا سکتا ہے، تاریخی لحاظ سے بھی، شرعی لحاظ سے بھی، قرآن و سنت کے دلائل کے لحاظ سے بھی جھٹلایا جا سکتا ہے، اور یہ ہے ہی جھوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو ہم نے بیان کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو خط لکھے تھے۔ 6 ہجری کے آخر میں یا 7 ہجری کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خطوط لکھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان خطوط یہ صلح حدیبیہ سے آپ فارغ ہو گئے، اپنے خط بھی لکھ دیے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف پیش قدمی کی۔ مسلمانوں کے دشمن 3 بڑے دشمن تھے، مسلمانوں کے اس وقت 3 بڑے دشمن تھے، اور یہ تیسرا جو دشمن تھا یہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا علاقہ تھا جن کو خیبر کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو بڑے دشمن تھے وہ تو مشرکین مکہ تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ مشرکین مکہ کی تقریباً کمر توڑ دی۔ مشرکین مکہ کیونکہ ان کے ساتھ ایک تو پہلے بھی ان کی کافی پٹائی ہو چکی تھی،
مختلف غزوات کے اندر، اور پھر یہاں پہ صلح حدیبیہ ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مطمئن ہو گئے کہ اب یہ انشاءاللہ مسلمانوں پہ حملہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا جو اہم بازو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا، وہ تھا یہودیوں کا، اور یہ اہل خیبر شروع دن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے میں پیش تھے، اور یہ مشرکین مکہ کو اسلحہ بھی سپلائی کرتے، بلکہ غزوہ خندق کے لیے بھی انہی لوگوں نے، اہل خیبر نے ہی تیار کیا تھا، کہا ہم تمہارے ساتھ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آ جاؤ چڑھائی کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ نے مشرکین مکہ کو زیر نہیں کیا، اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں چھیڑا۔ اور یہ خیبر مدینہ سے تقریباً 150 یا 160 کلومیٹر کی دور فاصلے پر ہے، اور یہ بڑا زرخیز علاقہ اور پھر فوجی لحاظ سے بھی بڑا اہم علاقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم کو بھی انتہائی خفیہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 1 مہینہ آپ مدینہ میں ٹھہرے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے شروع میں آپ نے پیش قدمی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان صحابہ کو ساتھ لیا۔ اعلان کروایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا جس کے دل میں جذبہ جہاد ہے اور وہ دل سے جہاد کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے۔ تو منافقین کی بڑی خواہش تھی کہ ہم بھی ساتھ چلیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی اس کا تذکرہ سیقول المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلنا، فرمایا ان قریب یہ لوگ جتنے عرابی یعنی ان سے مراد منافقین تھے، یہ کہیں گے کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ، کیونکہ یہ صلح حدیبیہ پہ بھی آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ اب صلح حدیبیہ پہ یہ تھا کہ وہاں پہ ان کو مال نہیں ملنا تھا، یہاں پہ ان کو مال کی امید تھی، کیونکہ اللہ رب العالمین یہ وعدہ کر چکے تھے وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونها، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ تمہارے ساتھ ایک وعدہ رہا کہ تمہیں بہت زیادہ غنیمتیں دی جائیں گی۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ کرنے کا مقصد غنیمتیں حاصل کرنا نہیں تھا۔ میں وہ بھی یہ چیز بیان کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی اسکیمیں، ان کی وجوہات کیا تھی اور مقاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ وعدہ رہا کہ تمہیں غنیمتیں ملیں گی اور تمہیں بغیر لڑائی کے بھی تمہیں بہت کچھ مل جائے گا۔ اور بغیر لڑائی کے تو یہ صلح حدیبیہ ہوگی، یہاں پہ لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ اور اس کے بعد جا کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خیبر پہ پہنچے تو وہاں پہ لڑائی بھی ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال بھی دیا، وہ دیکھ بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ منافقین یہ کہنے لگے کہ ہم بھی ساتھ جانا چاہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ صرف میرے ساتھ جائے گا کہ جو جہاد کے لیے مخلص ہے۔ تو پھر یہ منافقین پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا جو وہاں پہ لڑنا پڑے گا، کیوں لڑائی سے تو ان کو موت جاتی ہے۔ منافق بندے کی پہچان ہوتی ہے میدان جہاد میں، جیسے آج غزہ نے بڑے بڑے منافقوں کو نکھیل بالکل الگ کر دیا ہے۔ لڑائی کی باری آتی ہے اور نہیں جی اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس بھی دیتا ہے، لیکن اسلام یہ بھی تو نہیں کہتا کہ دشمن کے سامنے ہتھیار پھینک دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ یہودی تب سے شرارتیں کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ، وہ صحابہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی درخت کے نیچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر چلے، اور یہ سارے صحابہ راستے میں جا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ اور بڑے ٹھاٹھ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ آپ نے اس مہم کو مکمل خفیہ رکھا۔ راستے کے ایک واقعہ آتا ہے، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر روانہ ہوئے، راستے میں سفر طے ہو رہا تھا کہ ایک آدمی نے عامر سے کہا، عامر بن اکوع، ان سے یہ کہا کہ کیوں نہ آپ ہمیں اپنے کچھ اشعار ہی سنا دو، نواردات سناؤ تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ تو عامر شاعر سے سواری سے اترے اور قوم کی حدیث خوانی کرنے لگے۔ اشعار یہ تھے، اللہم لولا انت مہتدیتنا ولا تصدقنا ولا صلینا، اے اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہدایت نہ پاتے، یعنی آپ کی مہربانی سے ہی ہم نے ہدایت پائی ہے۔ ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ تو ہم صدقہ کرتے اور نہ ہی ہم نمازیں پڑھتے۔ یہ جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، تو یہ آپ ہی کی مہربانی ہے، آپ کی بخشش کی وجہ سے ہے۔ فاغفر فداء لک ما اتقینا، جب تک ہم تقوی اختیار کریں تو ہمیں بخش دے، تو ہمیں بخشتا رہے، مہربانی کر ہمارے اوپر۔ وثبت الاقدام الا،
اور ہمیں ثابت قدمی رکھ دینا جب تک ہم لڑتے رہیں میدان میں، اللہ ہمیں تو ثابت قدمی دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ شعر سنے اور یہ ساتھ یہ کہا ہم پر سکینت نازل فرما، جب ہمیں للکارا جاتا ہے تو ہم اکڑ جاتے ہیں، ہم میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ ہے مسلمان کی شان کہ مسلمان کو جب دشمن للکارے کہ آؤ ذرا میدان میں لڑو، تو مسلمان آگے سے یہ نہیں کہتا یار نہیں سوری یار میں لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، یار نہیں حالات ٹھیک نہ ہے۔ دشمن نے للکارا، اکڑ کے کہا ٹھیک ہے آ۔ ابھی جیسے انڈیا نے پھر دوبارہ دھمکی دی ہے اور ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، انہوں نے کہا آ جاؤ دوبارہ شوق پورا کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر پہلے کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ تھوڑی سی پوری کر دیں گے ہم انشاءاللہ، ہم تیار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پوری قوم الحمدللہ ہماری تیار ہے۔ تو یہ صحابہ کرام یہ نکلے اور ان کے پاس دیکھ رہے ہیں یہودیوں کے پاس جو مال و متاع تھا، خیبر والوں کے پاس وہ تو کچھ بھی، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہودی اس وقت بھی بڑے مضبوط تھے، بہت زیادہ، اسلحہ ان کے پاس جدید موجود تھا، راشن ان کے پاس بے تحاشا تھا، سونا ان کے پاس موجود تھا، چاندی ان کے پاس تھی، زریں ان کے پاس تھی، ہر قسم کی جدید جو اسلحہ ان کے پاس موجود تھا۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچلنے کا فیصلہ کیا۔ یہ تین ہی تو بڑے دشمن تھے، اہل نجد، اہل مکہ اور یہ اہل خیبر۔ اہل مکہ کو تو وہاں پہ روک دیا، اب ان کے ساتھ تو نبڑ لیا۔ اب دوسرے نمبر پہ آگے اہل خیبر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، راستے میں ایک جو آپ کا گائیڈ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا بھئی آگے قریب آ، ہمیں راستہ بتا، ایسے راستے پہ لے کے جا تاکہ ہم یہود کے پاس پہنچے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول چلیں، میں آپ کے ساتھ آگے آگے چلا۔ ایک جگہ پہ پہنچے، وہاں پہ 4 راستے تھے، یعنی ایک چوک میں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہاں سے آگے 4 راستے جاتے ہیں خیبر کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس راستے کا کیا نام ہے؟ ایک راستے کا نام حزن، مطلب کہ سختی والا، کھردرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس راستے پہ نہیں جانا۔ اس نے بتایا یہ دوسرا راستہ ہے، اس کا نام، آپ نے پوچھا اس کا نام اس نے بتایا شاش، تفرق و اضطراب والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال قسم کے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذہانت اور فطانت رکھتے تھے، کمال کے لیڈر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ راستوں کے نام سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتخاب کر لیا کہ راستے کا نام ہی اچھا نہیں ہے تو بھی اس پہ جا کے ہمیں کامیابی نہیں ملنے والی۔ آپ نے فرمایا اس پہ بھی نہیں جانا۔ تیسرا نام بتایا، تیسرے راستے کا نام، اس کا نام حاطب ہے، لکڑ ہارا۔ آپ نے فرمایا نہیں اس پہ بھی نہیں جانا۔ چوتھا اس نے کہا جی پھر ایک ہی راستہ بچا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے بتا اس کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام مرحب ہے، مرحب یعنی کشادگی والا راستہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اس راستے پہ چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ پہنچے تو وہ ایسی جگہ تھی کہ بالکل ان کے قلعوں کے پاس پہنچ کے اور رات جا کے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسر کی، اور آپ جس جگہ پہ بھی حملہ کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات وہاں پہ پڑاؤ کرتے، اور صبح سویرے فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں ہی حملہ کرتے، یعنی ابھی سورج نہیں نکلتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ حملہ کر دیتے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم وہاں پہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے اندھیرے میں نماز فجر ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد صحابہ کو حکم دیا، لشکر روانہ کی ترتیب دے دی، صفیں بنوائی اور الوارہ کر دی کہ آپ نے اس سائڈ سے حملہ کرنا ہے، اس سائڈ سے حملہ کرنا ہے، یہ حملہ۔ اب جب یہ صحابہ کرام یہ لے کر چلے، حملہ کیا انہوں نے، تو اس وقت یہود بالکل تیاری میں نہیں تھے، ان کو خبر ہی نہیں تھی بھی یہ ایسے بھی ہو جائے گا۔ آج کل تو خیر جدید نظام ہے، سیٹلائٹ کا نظام ہے، دشمن کو آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ کے دشمن کو آپ کی خبر ہے، اور سب سے زیادہ خبر آپ خود ان کو دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ کے پاس ڈیوائس ہے موبائل، اس کے ذریعے آپ خود ان کو خبر دے رہے ہیں کہ میں ابھی کھانا کھا رہا ہوں، میں ابھی جناب بازار جا رہا ہوں، میں ابھی دکان پہ جا رہا ہوں۔ کیسے کیسے گھٹیا سوچ ہے، میں واش روم میں جا رہا ہوں، میں بھی نہا کے نکلا ہوں کنگھی کا، ایک خبر آپ دے رہے ہیں دشمن کو، خود دے رہے ہیں۔ اس کو استعمال کریں، لیکن اس کو ایک مثبت استعمال کریں۔ غیر ملکی ایجنسیاں یہیں سے تو آپ سے وہ لیتی ہیں، آپ کی معلومات لیتی ہیں، آپ کو جھانسا دیتے ہیں، جناب آپ کو نوکری دیتے ہیں، آپ کو کاروبار دیتے ہیں، آن لائن آپ انہیں کریں، آپ اس کو ساری معلومات 1 سیکنڈ میں دے دیتے ہیں۔ آپ اس سے نہیں پوچھتے بھی تو کون ہے، اور وہ آپ سے ساری معلومات چند سیکنڈ میں لے لیتا ہے، بلکہ وہ آپشن دیتا ہے کہ ہم موبائل ایکسس سے آپ اوکے کرتے ہیں جی، آپ کہتے ہیں جی اوکے ٹھیک ہے جی، بس مجھے پیسہ دے، نوکری دے، جلدی کر، جو چیز کہتے ہیں آپ پڑھتے بھی نہیں ہو پالیسی کو، فوراً اوکے کر دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بالکل بے خبر رکھا۔ ابھی یہ اپنے
ذمہ داری کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے نکلے ہی ہیں، تو اچانک صحابہ کرام نے حملہ کیا تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کر دیا۔ جب یہ بھاگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ تو نعرہ تکبیر کہاں پہ ہوتا ہے؟ میدان جہاد میں ہوتا ہے۔ ہاں، یہاں پہ مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں نعرہ تکبیر، مسجدوں میں لگ رہے ہیں، یہ کوئی نعرہ تکبیر نہیں ہے، یہ مذاق ہے نعرہ تکبیر۔ میں غوری ٹاؤن میں ایک مسجد میں ایک دفعہ جمعہ پڑھا، وہ مسجد کو میں چھوڑے اس کے فرقے کا نام نہیں لیتا، وہ بیچارہ تقریر اس نے کم کی ہے، تقریر میں جمعے پہ نعرے زیادہ اسے مروائے ہیں، اپنے نعرے مرواتا رہا ہے۔ یہ اسلام کے ساتھ مذاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا میدان جہاد میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ اکبر خیبر تباہ ہوا، اللہ اکبر خیبر تباہ ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس قوم پر ہم صبح سویرے حملہ کر دیں فساء صباح المنذرین، فرمایا اس قوم کی صبح بڑی بری ہوتی ہے، اور بڑا برا ہوا ان کے ساتھ۔ اچھا، اس میں ایک چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو لشکر کے پڑاؤ کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا تھا اور صبح پھر حملہ بھی کیا، حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بڑے جنگ کے ماہر تھے، یہ اس علاقے سے بھی بڑے واقف تھے اچھی طرح۔ یہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے اللہ کے رسول، یہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے اس جگہ کا انتخاب آپ نے اپنی مرضی سے کیا یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے اپنی حکمت عملی سے کیا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول پھر یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، جنگی حکمت عملی کی وجہ سے یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سب اطراف میں ان کے قلعے اوپر ہیں، اور یہ کھجوروں کا ایریا اور یہ جگہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور جہاں سے وہ ہر طرف سے ہمیں دیکھ کے ہمارے اوپر آسانی سے وہ تیر اندازی کر سکتے ہیں، اس وجہ سے اس جگہ کو چینج کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً لشکر کو حکم دیا کہ اپنی جگہ پوزیشن چینج کرو، آپ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو چینج کرنے کو دیا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے خیبر شہر میں چلے گئے، اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ٹولیوں کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اس جگہ پہ رہیں۔ اب جنگ کی تیاری اور خیبر کے قلعے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات خیبر کی حدود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضین السبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا فإنا نسألك خیر هذه القرية وخیر أهلها وخیر ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها۔ اللہ اس شہر کے اندر جتنی بھی خیر ہے اللہ ہم تجھ سے وہ خیر مانگتے ہیں، اس شہر کے اندر جتنی بھی شر ہے اللہ ہم اسے اس سے محفوظ کر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جھنڈا میں ایسے بندے کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول اس سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب صبح سویرے ہوئی، سارے صحابہ بڑے خوش بھی ہمیں جھنڈا ملنے والا۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی یہ اشارتاً بات کی، شاید آپ کو یاد ہوگا، لیکن موضوع کچھ اور تھا، لیکن وہ بعد میں درمیان میں آ گئی۔ تو سارے صحابہ بڑے خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح جب وہ آپ کے پاس آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں علی کہاں ہے؟ فرمایا علی، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن ڈالا، ان کی آنکھیں ایسی ٹھیک ہوئیں کہ پھر کبھی زندگی میں خراب نہیں ہوئی۔ علی کہتے پھر میری وفات تک کبھی آنکھیں خراب نہیں، نہ کبھی نظر کمزور ہوئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم لے کر سب سے پہلے جس قلعے کے اوپر قلعہ نائم تھا اس کے بعد آپ جب پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بولا، علی نے کہا نا کہ جب آپ نے ان کو علم دیا اور تلوار دی تو علی نے بولا کہ میں اس وقت تک لڑوں گا جب تک ان کا خاتمہ نہیں کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے اور ان کو اللہ رب العالمین کے حقوق بتلانے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بتلانے ہیں۔ جب آپ ان کو دعوت دے لو، اگر وہ دعوت کو قبول کر لیں تو ٹھیک، نہ قبول کریں تو پھر ان پر حملہ کرنا ہے۔ اور آپ نے فرمایا علی اگر تیری دعوت سے ایک بندہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے وہ تیرے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہ تھا اسلام کی جنگ کا مقصد کہ اسلام کو نافذ کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگی سکیمیں تھیں امن قائم کرنا تھا، ان کو اسلام کے دائرے میں لانا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ ذرا سی جسی کے ساتھ دشمنی ہوئی اس کو بس قتل کر دو، شوٹ کر دو۔ آج تو مسلمان بھی یہ کام کر رہا ہے، ذرا سا کسی کے ساتھ اختلاف کر کے دیکھیں، اس نے فوراً پسٹل نکالنا ہے، آپ کو شوٹ کر دینا ہے۔ یہاں پہ تو باقاعدہ دینی جماعتیں اس بات کی سرپرستی کر رہی ہیں، انہوں نے باقاعدہ تربیت یافتہ گنڈے پالے ہوئے ہیں۔ آپ ان کے عقیدے کے ساتھ اختلاف کر کے دیکھیں، وہ فوراً 1 منٹ سے پہلے آپ کو گستاخ ڈکلیئر کر کے آپ کو شوٹ کر دیں گے۔ لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے معذرت کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ دونوں دشمنوں نے نہیں، یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے بارہا یہ حملے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیے، جنگی حملے، قاتلانہ حملے انہوں نے کر رکھے تھے،
اس کے باوجود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ فرمایا علی پہلے ان کو دین کی دعوت دینی ہے، اگر وہ قبول کر لیں تو ٹھیک، نہ قبول کریں اور پھر اگر وہ پہل کریں لڑائی کے اندر تو پھر آپ بھی ان کو ساتھ لڑائی کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج لے کر مسلمانوں کے قلعے کے سامنے پر یہود کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے یہ دعوت مسترد کر دی، اور ان کا قلعہ جو نائم تھا، اس کا جو سربراہ تھا وہ تھا مرحب، جس کے بارے میں بڑا مشہور ہے، بڑے لوگوں نے قصے کہانیاں بھی مشہور کر رکھے ہیں، بہرحال چھوڑیں اس کو بعد۔ اب مرحب آیا بڑے تکبر کے ساتھ اور اس نے یہ شعر پڑھے، قد علمت خیبر انی مرحب، کہ خیبر جانتا ہے کہ بے شک میں مرحب ہوں، شاک السلاح بطل مجرب، اور میں ہر وقت بڑی اسلحے کے ساتھ، زرہ کے ساتھ، بڑی تلواروں کے ساتھ ہر وقت لیس رہتا ہوں، کوئی ماں نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو میرا مقابلہ کر سکے۔ یہ اس نے پہلے آ کے چیلنج کیا۔ تو سب سے پہلے حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عامر بن اقوا؟ جنہوں نے راستے میں شعر و شاعری کی تھی۔ اچھا، جب انہوں نے شعر و شاعری کی تھی، یہاں پہ ایک بات سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شعر و شاعری کون کر رہا ہے، یہ حد خوانی کون کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا عامر بن اقوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے۔ کیا بولا؟ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے۔ صحابہ کہتے ہیں بس اب عامر تو شہید ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں اب عامر شہید ہو جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کر دے، اللہ اس کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ صحابہ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا بھئی یہ شہید ہو جائے؟ کسی نے پوچھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ اس کی مغفرت کرے یا اللہ اس پہ رحم کرے، وہ شہادت کے رتبے کو پہنچ جاتا ہے۔ اور عامر بن اقوا سب سے پہلے اس کے مقابلے میں نکلے، مرحب کے مقابلے میں۔ انہوں نے تلوار ماری، ان کی تلوار چھوٹی تھی، خیر اس نے بھی وار کیا، انہوں نے بھی وار کیا، تلوار ان کی گھٹنے کے اوپر لگی اور گھٹنے کے اوپر ایسا ضرب کاری ضرب لگا، وہاں سے وہ پھسلی اور پھر سینے کے اندر وار پڑا، جس سے ان کی شہید ہو گئے، یہ ان کو خون بہت زیادہ بہہ گیا اسی سے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بڑے جان باز، اچھا یہ حضرت عامر بھی جو تھے نا، یہ بڑے جان باز مجاہد تھے، کو عام انتے ہی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، حضرت عمر کی طرح، حضرت حمزہ کی، بڑے جان باز مرد تھے۔ لیکن بس اللہ رب العالمین نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشن گوئی کر چکے تھے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی لکھی ہوئی تھی شہادت، لکھی ہوئی تھی، ان کو شہادت ملنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں کر کے فرمایا ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حضرت علی نے یہ اشعار کہے، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کا مطلب شیر ہے، کہ جس کو جنگل کے شیر کی طرح، جس طرح وہ جانور دیکھ کر، سور اور دیگر گیدڑ وغیرہ دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں، اس طرح میرا بھی نام شیر ہے، حیدر ہے، تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد مرحب کے سر پہ انہوں نے فوراً جو پہلی ضرب لگائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو سر پہ لگی اور اس کا جسم 2 ٹکڑے ہو گیا، وہ وہیں پہ مر گیا، ڈھیر ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یوں اس قلعوں کو بھی مسلمانوں کے ہاتھوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں فتح کیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب پہنچے نا، مرحب کو مارنے کے بعد قریب پہنچے تو ایک یہودی آگے بڑھا، اس نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرا نام علی ہے۔ ہم لوگ تو اکثر لوگ ہیں نا نام علی علی کرتے ہیں، علی نہیں ہے لفظ ہے، عین پہ زبر ہے، کہ میرا نام علی بن ابی طالب ہے۔ اس نے کہا بس اب مسلمان غالب آ جائیں گے۔ علی کا مطلب بلندی والا، رتبے والا، میں اب مسلمان غالب آ جائیں گے، ہم نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر مسلمانوں کو کیسے غلبہ دیا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت یہودیوں نے کہا اس کتاب کی قسم جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، تم لوگ بلند ہو جاؤ گے، تم لوگ غالب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد مرحب کا بھائی یاسر وہ یہ کہتے ہوئے نکلا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا؟ تو اس کے چیلنج پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے لگیں یا رسول اللہ میرا بیٹا شہید ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں، تیرا بیٹا شہید نہیں ہوگا،
تو حضرت زبیر نے بھی ایک ہی آن میں اس کا یاسر کا کام کر دیا، وہ جو اس کا بھائی تھا نا مرحب کا، اس کا بھی کام ایک ہی آن میں کام تمام کر دیا، ختم کر دیا۔ اب اس طرح یہ بہت سارے معاشرے، اب یہ ان کے 2 حصے تھے، ٹوٹل یہ 8 قلعے تھے، 5 قلعے ایک سائڈ پہ تھے ان کی، یعنی 2 اس کو ضلعوں کے اگر تقسیم کریں یا 2 حصوں میں تقسیم کریں تو یہ 5 قلعے ایک حساب سے تھے اور 2 ایک پہ تھے۔ 5 قلعوں کے اندر لڑائی ہوئی اور جو 3 قلعے تھے باقی ان کے اندر یہود ایک ایک قلعے کو چھوڑتے چلے گئے، تو یہ پیچھے ہٹتے چلے گئے ایک ایک۔ یہ کافی سارا بڑا لمبا واقعہ، اگر اس کو بیان کریں تو 2-3 خطبہ میں مختصر بیان کرتا ہوں کہ یہ پیچھے ہٹتے چلے، ایک قلعے سے بھاگے، دوسرے میں، دوسرے سے بھاگے، تیسرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آگے، آخر میں جا کے جب یہ پچھلے 3 قلعے رہ گئے تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان لوگوں نے کہا کہ ابھی اب ہم ہتھیار پھینکتے ہیں۔ 14 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، 14 دن تک۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب کوئی بات نہیں بنتی تو پھر یہ باہر نکلے اور انہوں نے بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر لڑے، پیچھے لڑائی ہوتی رہی، ٹوٹل 90 کے قریب یہودی جو تھے وہ مارے گئے اس کمرے میں، اور 10 کے قریب، بعض روایت میں کہ 19 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، یعنی تقریباً 10 سے 19 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ اب یہ جنگوں کا مقصد کیا تھا؟ جنگوں کا مقصد، مین مقصد یہ تھا کہ امن قائم کرنا تھا، اسلام کو غالب کرنا تھا اور امن قائم کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں بھی، خیبر کے موقع پر بھی، یا اس سے پہلے جو خندق کی ہوئی یا بدر کی ہوئی یا بنو قریظہ، جتنی بھی جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ بچوں کو نہیں قتل کرنا۔ آج آپ کے ملک میں بھی یا باہر بھی کہیں پہ بھی جنگیں ہوتی ہیں، نہ بچوں کو بخشا جاتا ہے نہ خواتین کو بخشا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتین کو قتل نہیں کرنا، بزرگوں کو قتل نہیں کرنا، نوجوانوں میں سے بھی جو لڑائی کرے اس کو قتل کرنا، جو لڑائی نہیں کرتا، بے ضرر آدمی ہے، کہتا ہے میں نہیں لڑتا، آپ سے میں اس کو نہیں مارنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام امان دے رکھی تھی، اور جب فتح حاصل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیبر پہ فتح حاصل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اب ہم کہاں جائیں گے، آپ مہربانی کریں ہمیں پناہ دے دیں، ہم یہیں پہ رہتے ہیں، لیکن آپ ہم سے اسلحہ بھی لے لیں، سونا بھی لے لیں، چاندی بھی لے لیں، اسلحہ سارا آپ کو جمع کرواتے ہیں، ہم لڑیں گے نہیں آپ کے ساتھ، آپ سے معاہدہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب تک میں چاہوں گا اس وقت تک تم رہو گے، جب میں چاہوں گا تمہیں بدر کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے۔ پر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو پھر اس علاقے سے بدر کا دیکھ نکال دیا گیا، تو یہ شام کی طرف چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر بھی جان کی امان دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل نہیں کیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غداری نہیں کی، جو معاہدہ کیا اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی صحابی نے بھی کوئی معاہدہ کیا تو اس کے اوپر عمل کیا، یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تو کسی صحابی نے کہا جی وہ معاہدہ تو ٹھیک ہے، اس نے مجھے ادھر ہی جنگ روک دی گئی فوراً جہاں پہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ایک سپہ سالار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کمانڈر ان چیف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ تقریباً 2 مہینے کے اندر اتنے بڑے اس علاقے کو فتح کیا اور مسلمانوں کا نقصان کم سے کم کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی۔ آج اگر یہ تمہارے پاس حکمت عملی نہیں ہے تو خدا را امت مسلمہ کو نہ لڑاؤ، نہ امت مسلمہ کو خام خواہ کرو۔ اگر تمہارے پاس کامیاب حکمت عملی ہے، تم اگر صحیح ماہر ہو، سمجھتے ہو، تو پھر آگے میدان میں کودو، اور تم اپنی استطاعت کے مطابق چل رہے ہو، اللہ رب العالمین تمہیں ضرور فتح دے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق دے۔ تو مسلمان اس لحاظ سے میں یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے۔ مسلمان جب بھی تلوار اٹھاتا ہے وہ اپنے دفاع میں اٹھاتا ہے، اور یہ جو فتنۃ الخوارج ہے، فتنۃ الہندوستان جس کو کہا جاتا ہے، یہ ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان سے اٹھتے ہیں اور پاکستان میں حملہ کرتے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے، اسلام کی جنگ نہیں ہے، یہ انڈیا کے پالتو کتے ہیں، یہ انڈیا کے راگ ایجنٹ ہے خبیث، کہ جو آئے لوگ ہماری مسلح افواج کے اوپر حملے کرتے ہیں، اور جو ہماری مسلح افواج کے نوجوان شہید ہوئے کل بھی، ہم ان کی شہادت کو فخر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ تو کبھی بھی یہ لوگ اسلام کے، یہ پاکستان کے بھی مخالف ہیں اور یہ اسلام کے بھی مخالف ہیں، یہ صرف ایک نام دیتے ہیں اور یہ وہاں سے حملہ کرتے ہیں۔ ابھی جو کل واقعہ ہوا ہے ہم اس کے اوپر انتہائی دکھ کا اظہار کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو کچھ کیا غلط کیا، اور پھر ہماری فوج کو مکمل حق حاصل ہے کہ وہ ان کو کے ساتھ وہی سلوک کرے جس سلوک کے یہ مستحق ہیں۔
اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے. و ہماری